حصوں میں سے ایک حصہ انسانی زندگی کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، ایک حصہ اس کے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک حصہ اس کے عقائد اور اس کے افکار اور خیالات سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے ان تمام امور میں ہم کو کسی جگہ تشنا نہیں چھوڑا ہے، زندگی کے کسی خانے کو خالی نہیں چھوڑا ہے، جہاں اس نے ہمارے لیے کوئی راہ نہ دی ہو اور کوئی راستہ نہ دکھایا ہو اور کوئی ہدایت نہ دی ہو۔ اس اعتماد کے بعد، اس یقین کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے، مومن کہلاتا ہے، اور ان ہدایات پر عمل کرنے کے بعد متقی بنتا ہے اور تقوی کی راہ پر چل کے کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے۔ روزہ پروردگار عالم کے ان احکام میں سے اور زندگی کے لیے جو کامیابی کا نظام بنایا ہے اس میں سے ایک اہم رکن ہے، اہم ستون ہے، جس عبادت کو اللہ نے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص کیا ہے۔ عزیزو، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ جتنی عبادتیں ہیں اور جتنے اعمال ہیں جن کو اللہ نے ہمیں انجام دینے کا حکم دیا ہے، وہ سب اسی کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ان میں سے روزہ ایک خصوصیت کا حامل ہے، اور جتنے دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، وہ سب اسی کے بنائے ہیں، لیکن ان میں سے رمضان ایک خصوصیت کا حامل ہے۔ ہم آپ جتنی نیکیاں زندگی میں کرتے ہیں، نماز، اس کے بعد روزے کا نام آتا ہے، پھر حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، روزی کا کمانا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ جتنی نیکیاں ہیں وہ سب کے سب کچھ کرنے کا نام ہے۔ اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت سے لے کے سلام تک ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے، تلاوت کرنا ہے، گفتگو مثلا نہیں کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، لیکن کوئی دوسرا کام جو نماز کو توڑ دے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن کچھ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کریں گے تو عبادت ہوگی، تلاوت نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ دعا پڑھ رہے ہیں تو دعا پڑھیں گے تو عبادت ہوگی، دعا نہیں پڑھیں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ آپ ملتفت ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حج کرنے جائیں گے تو حج میں طواف کرنا ہے، حج میں سعی کرنا ہے، حج میں رمی جمرات کرنا ہے، تو جتنی عبادتیں جی چاہے آپ ڈھونڈ ڈالیں، ساری عبادتوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اکیلی عبادت ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ کام نہیں کرنا ہے، اور یہی نہ کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ اب اس فرق کی بنیاد پر جو نتیجے نکالے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب مجھے نماز پڑھنا ہے تو مجھے کچھ کرنا ہے، تو اب نماز سیکھنا ہوگی مجھے،
کیسے پڑھی جاتی ہے، پھر سیکھنے کے بعد اس کو صحیح طریقے پہ انجام دینا ہوگا. جب انجام دیں گے تب وہ عبادت بنے گی. اگر ہم نماز کو سیکھیں، غلط سیکھیں، یا نماز صحیح طریقے سے انجام نہ دیں تو وہ عبادت نہیں بنے گی. تلاوت کریں گے تو صحیح تلاوت کریں گے تب اس پر اجر ملے گا. اب وہ اللہ کا اپنا نظام کرم اور رحمت ہے کہ وہ ہر انسان کی استعداد جتنی صلاحیت ہے اس کے اندر جب وہ اپنی کوشش کر لیتا ہے اور اس کوشش کر لینے کے بعد اس سے اگر کمیاں رہ جاتی ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، وہ اس کے بعد بھی قبول کر لیتا ہے، وہ اس کا کرم ہے. لیکن ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری تو یہی رکھی گئی ہے نا کہ ہم ہر عمل کو ٹھیک سے انجام دیں. یہاں پہ یہ کاہلی چلنے والی نہیں ہے کہ وہ تو کریم ہے قبول کر لے گا. وہ کریم ہے قبول کر لے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے جی چاہیں ویسے کر ڈالے قبول کر لے گا. وہ کریم ہے قبول کر لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو یوز کر کے اس کے بعد اس عبادت کو ٹھیک سے کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو کمیاں رہ جائیں گی وہ کریم ہے قبول کر لے گا. اس کے سہارے نہیں کہ ہم جو جی چاہے چلے گا، جیسے جی چاہے کر ڈالے. تو جب ہمیں کچھ کرنا ہے تو اسے ٹھیک سے کرنا ہے تب قبول ہوگا. اب اس کے بعد قبولیت کے شرائط ہیں، جو اعمال کو قبول کرنے کی شرطیں ہیں. ساری شرطوں کے ساتھ آدمی سب کچھ ٹھیک سے کر ڈالے، احکام بھی جانتا ہے، تلاوت بھی صحیح کرتا ہے، سورے بھی صحیح پڑھے، ذکر رکوع و سجود بھی صحیح کیا، رکوع بھی مکمل کیا، سجدے سے بھی چوری نہیں کی، سب کچھ ٹھیک سے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود سب کچھ ٹھیک سے کرنے کے بعد ایک بیماری ہے جو ہر عمل خیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس کو پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپے ہوئے شرک سے تعبیر کیا ہے. شرک خفی جو چپکے سے آ جاتا ہے، جو چوری کر کے پہنچ جاتا ہے، اس کا نام ہے ریاکاری. آدمی جب کچھ کرتا ہے تو دکھاوے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. پہلے سے تیاری ہے کہ پڑھنا ہی نماز اس طرح ہے کہ لوگ دیکھیں اور متاثر ہوں، نماز کے درمیان خیال آ گیا، بعد میں خیال پیدا ہو گیا. تو جتنی عبادتیں ہیں ان کی ایک مصیبت ریاکاری ہے. کیوں ریاکاری ہے؟ اس لیے مصیبت ہے کہ وہاں آدمی کچھ کرتا ہے، جو کرے گا تو کر کے دکھانے میں مکاری، ریاکاری، دکھاوے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. میرے عزیزو، ساری عبادتوں کے درمیان روزے کی عبادت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کچھ کرنا نہیں ہے کہ کر کے دکھانا ہو، یہاں نہ کرنا ہے. اور نہ کرنے کا معاملہ بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے، بندوں اور بندوں کے درمیان نہیں ہے. ہر عبادت میں ریاکاری کا امکان ہے، لیکن روزہ اگر ہوگا تو پھر اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. وہ کچھ کر کے دکھانے کا نام ہی نہیں ہے کہ بندوں کے سامنے کیا جائے کہ ہم روزہ ہیں. روزہ رکھنا اس کام کے کرنے کا نام ہے، روزہ رکھنا اس کام کے کرنے کا نام ہے، روزہ رکھنا اس کام کے کرنے کا نام ہے، اور اس کے ذریعے ریاکاری ہو جائے. روزہ رکھنا کچھ کرنے کا نام ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا کچھ کاموں کے نہ کرنے کا نام ہے. اور نہ کرنے کا پتہ اللہ کو ہر حال میں ہے. بندوں کے ساتھ یہ کاروبار ریاکاری کا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان کی عبادت روزہ ہے، اور روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو ہے روزہ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ بندوں کے لیے پھر نہیں ہے، وہ دکھاوے کے لیے پھر انشاءاللہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. دوسری بات جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ہے. ابھی میں ایک روایت آپ کے سامنے پیغمبر گرامی کا ارشاد پیش کروں گا اس کے الفاظ اور کلمات کے ساتھ. اس میں اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. جتنی عبادتیں ہم آپ کر رہے ہیں، ابھی میں نے سب عبادتوں میں سے کچھ کا نمونہ آپ کے سامنے نام لیا ہے، تو جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر کہی، سورہ پڑھا، سورہ حمد پڑھ کی تلاوت کی، پھر دوسرا سورہ پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے، تو ایک سلسلہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تو آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، کلمات قرآن کو زبان سے دہرا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں. تو جتنی عبادتیں ہیں، پھر سے ایک مرتبہ نظر ڈال لیں ان ساری عبادتوں پر. ان ساری عبادتوں کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس میں انسان کو عبادت کرنا ہے تو جاگنا ہے. سو جائے گا تو پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر وہ حج نہیں کر رہا ہے، پھر وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے، پھر وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن رمضان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت اللہ نے یہ رکھی ہے جو روزے کی خصوصیت بھی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ پورے رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. یہ ایک اور خصوصیت ہے جو صرف روزے میں دکھائی دیتی ہے، کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتی. اس دو باتوں کے بعد اب تیسری بات، کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ہم مل جل کے یہ کوشش کریں کہ ہم اس مہینے کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس میں ایک رمضان کی عبادتوں میں سے اصل عبادت روزہ ہے، پھر اس روزے کے بعد تلاوت ہے، دعا ہے، اور دوسری عبادتیں ہیں جو میں روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے میں اس کے بعض اجزاء کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. لیکن میرے عزیزوں، اس روایت کے پڑھنے سے پہلے، اور آج مجھے اتنی گفتگو کرنا ہے اور اس کے بعد روزے کے مسائل شروع کیے جائیں گے انشاءاللہ، آج ہی ان کا آغاز بھی کر دوں گا، اور 2-3 دن جو بھی ضرورت ہے، جتنے مدت درکار ہوگی اتنی مدت روزے کے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع کروں گا، پیش کروں گا، اور پھر آپ کے سوالات اور جوابات کے سہارے اس کے جو مسائل میرے پیش نظر نہیں ہوں گے، جو چیزیں میرے پیش نظر نہیں ہوں گی، جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے سوالات کے ذریعے میرے سامنے آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد روزے سے آگے بڑھ کے پھر دوسرے ہمارے جو روزمرہ کے کام ہیں جن کو ہم روز انجام دیتے ہیں، جو زندگی کا جن سے سابقہ ہے، چاہے وہ طہارت اور نجاست کے مسائل ہوں، چاہے وضو اور غسل کے مسائل ہوں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، سفر کے مسائل ہوں، کھانے پینے کے مسائل ہوں، معاشرت کے ایک دوسرے سے ملاقات اور ملنے جلنے اور تعلقات کے مسائل ہوں. یہ جو زندگی کے مسائل جن سے ہمارا روز کا سابقہ پڑتا ہے، وہ پیش نظر ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے سامنے رکھے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سورے جن کو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ان سوروں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا مفہوم، ان کا مطلب، اور کسی حد تک ان کی تشریح اور ان کی تفسیر، اور وہ دعائیں جو ہم آپ زندگی میں روزمرہ کی پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ قنوت میں پڑھ رہے ہوں، چاہے عام دنوں میں پڑھ رہے ہوں، ان کی تفسیر یا تشریح، ان کے الفاظ کا مطلب، تاکہ ان کو جب ہم پڑھیں تو کسی حد تک ان کا مفہوم ہمارے دماغ میں آئے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. عزیزو، روزے کی روایات اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ارشادات کی روشنی میں روزہ جو ہم آپ رکھ رہے ہیں، جو روزہ صحیح طور پہ رکھ رہے ہیں، یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سب سے اپنے کو بچا کے رکھ رہے ہیں، کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جو مسائل میں ان کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اس روزے کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، روزے کی کوالٹی کے اعتبار سے، روزے کی کیفیت کے اعتبار سے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ باتیں یاد دلائی جائیں گی، یہ امید رکھنا کہ ساری نئی باتیں ہوں گی، یہ امید اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ ساری نئی باتیں ہو بھی نہیں سکتی ہیں، اس لیے کہ مذہب کی باتیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ باتیں وہ ہوں گی جو آپ پہلے سے واقف ہوں گے، کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے پیش نظر نہ آئی ہوں، جو میرے پیش نظر نہ آئی ہوں، میرے مطالعے میں پہلی بار آئیں، آپ کے علم میں بھی پہلی بار آئیں، لیکن بہت سی باتیں ہوں گی جو دہرائی جائیں گی یاد دہانی کے لیے. روزے کی 3 قسمیں کوالٹی کے اعتبار سے
معصومین کے ارشادات کی روشنی میں، ائمہ طاہرین کے ارشادات کی روشنی میں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک روزے کی سب سے کم ترین قسم اور بدنصیبی کی قسم ہے جب روزہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ والی قسم ہماری ہو، کہ ہمارا روزہ خالی پیاس رہ جائے اور بھوک رہ جائے۔ جہاں تک میری یادداشت میں ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یا ائمہ طاہرین میں سے کسی کا بہرحال ارشاد ہے، روایت میں ہے کہ ربا صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ صرف بھوک ہے اور صرف پیاس ہے۔ یہ ہم نہیں چاہتے۔ اس کوالٹی سے تو ہمیں باہر نکلنا ہی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد روزے کی دوسری اس سے بہتر کوالٹی، کم سے کم جو ہونا چاہیے، جہاں تک ہم اپنے آپ کو ہم سب اپنے آپ کو پہنچا سکیں، وہ دوسری کوالٹی اور روزی کی دوسری منزل ہے الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ روزہ بن جائے، روزے میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ روزہ انسان کو جہنم کی آگ کی تپش سے اور اس کی گرمی سے بچا سکے، اس سے انسان کی حفاظت کر سکے۔ یہ دوسری قسم اور روزے کی سیکنڈ کوالٹی ہے۔ اس کے بعد جو اعلیٰ ترین فرسٹ کوالٹی ہے روزے کی، جہاں تک پہنچنے کی ہم سب کو کوشش بہرحال کرنا چاہیے، وہ جگہ کون سی ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ الصوم لی۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہی ایک جگہ ہے روزے کی جہاں مکاری اور عیاری اور ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعی انسان روزہ ہے، اب یوں آپ کے سامنے میں نہ کھاؤ پیوں اور چپکے سے جا کے کمرے میں جا کے پی لوں کھا لوں تو روزہ تھوڑی ہوں میں۔ لیکن مکاری کی نماز تو یہیں پہ ہو جائے گی آپ کے سامنے کھڑے کھڑے، یہیں پوری نماز آپ کو دکھانے کے لیے ہو سکتی، پوری تلاوت آپ کو دکھانے کے لیے ہو سکتی، تو نماز پوری ہو جائے گی، ریاکاری کے ساتھ ہو جائے گی، روزہ نہیں ہو پائے گا۔ روزہ ہے تو ہے، آپ کے سامنے نہیں پی رہا ہوں کھا رہا ہوں تو آپ نہیں، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، بالکل تنہائی ہے تب بھی نہیں کھا پی رہا ہوں تبھی میرا روزہ ہوگا، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو پروردگار عالم کہتا الصوم لی، روزہ میرے لیے، اس میں کسی اور کے پارٹنر ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، وہ انا اجزا بہی یا اجزی بہی، دو طرح سے اس لفظ کو علماء نے پڑھا ہے۔ انا اجزی بہی کا مطلب ترجمہ یہ ہوگا کہ اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو مالک کون سا عمل ہے جس کا تو بدلہ نہیں دے گا، کوئی اور بدلہ دے گا، جس کی جزا تو نہیں دے گا؟ ہر عبادت کی جزا تو ہی تو دے گا، لیکن روزے کے لیے کچھ ایسی کیفیت ہے کہ سارے نیک اعمال کا جزا دینے والا روزے کے لیے الگ سے کہتا ہے کہ اور میں اس کے لیے جزا دوں گا تم کو۔ دوسری طرح اس روایت کو پڑھا گیا وہ انا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے، ہر عبادت کی جزا دینے والا اللہ ہے، جزا میں جنت ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، تسنیم ہے، نعمتیں ہیں، مراتب جنت ہے، فردوس ہے، مرحلے ہیں، منزلیں ہیں جنت کی، معنوی اعتبار سے منزلیں ہیں، ہر اعتبار سے اس کی مختلف منزلیں، سب کا دینے والا خدا ہے۔ روزے کے لیے لیکن وہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں تمہیں کچھ دوں گا نہیں، بلکہ میں اس کی جزا میں خود تمہیں مل جاؤں گا، میں ہوں اس کی جزا۔ اب اس کی کیفیت کو ہم آپ شاید محسوس بھی نہ کر سکیں اس جملے کا مطلب کیا ہے، لیکن کم سے کم اس کا ترجمہ کم سے کم ہمارے دماغوں میں رہے کہ اللہ کہتا میں ہوں اس کی جزا۔ میں نہیں سمجھ سکا، نہیں سمجھ سکتا، میری عقل نہیں محسوس کر سکتی اس چیز کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ جنت اس کی جزا نہیں ہے، صرف
اس کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ کوثر اس کی جزا نہیں ہے، وہ تو اور اعمال کی جزا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کہہ رہا انا اجزا بہی، میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کے بدلے میں تمہیں ملنے والا ہوں۔ اور پر مولا کائنات کے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد مشہور ہے کہ ماذا فقد من وجدک وما الذی وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ حسین کہہ رہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ویسے روزہ رکھو جیسے روزہ میں تم سے رکھوانا چاہتا ہوں، تو اس کے بدلے میں تمہیں خود مل جانے والا ہوں۔ عزیزو، وہ روزہ کیسے رکھا جائے، اس سلسلے میں آداب ہیں روزے کے اور اس کی جزیات ہیں۔ میں اس سلسلے میں روایات میں سے ایک روایت آج آپ کی خدمت میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور یہ بھی مشہور روایات میں سے ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں کہ روزہ رمضان کا مہینہ آ رہا، اس سلسلے میں جو پیغمبر نے خطبہ دیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ چونکہ شعبان میں گفتگو ہوئی اس لیے پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ تمہاری طرف رخ کر چکا ہے رمضان، اب آ چکا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو تمہاری طرف رمضان رخ کر چکا ہے، لیکن پیغمبر نے اسے رمضان کے لفظ سے یاد نہیں کیا ہے، فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف اپنا رخ کر چکا ہے، آنے والا ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ آ چکا ہے۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ پیغمبر نے 3 لفظ کہیں، تینوں لفظوں پہ توجہ فرمائیں، بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ عزیزو، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور کچھ مصیبتیں ہیں جو ہم نے مول لے لی ہیں گناہ کی شکل میں۔ کچھ نعمتوں کو ہم نے حاصل کیا ہے، کچھ مصیبتیں ہم نے اپنے ذمے سر اوڑھی ہیں گناہ کی شکل میں، اور کچھ نعمتیں ہیں جن تک ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے اس رحمتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ 3 لفظ اس روایت میں آئے ہیں، ان تینوں لفظوں پہ توجہ دیں۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف منہ کر چکا ہے، آ رہا ہے۔ کیا لے کے آ رہا ہے؟ برکت لے کے آ رہا ہے۔ ایک ہے برکت، دوسرے کیا لے کے آ رہا ہے؟ رحمت لے کے آ رہا ہے۔ تیسری کیا چیز لے کے آ رہا ہے؟ مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ ان تینوں لفظوں کے فرق کو محسوس کر لیجئے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں آ چکی ہیں اللہ ان کو اس رمضان کے مہینے کے ذریعے بقا بھی دے گا اور بڑھاوا بھی دے گا۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ رہے بھی، اور نہ صرف یہ رہے بلکہ بڑھے بھی، کم نہ پڑے۔ تو رمضان آ رہا ہے تو تمہاری زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، محبت اہل بیت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، طاقت کی نعمت ہے، محبتوں کی نعمت ہے، ایک دوسرے سے تعلقات کی نعمت ہے، ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے جذبے کی نعمت ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہاری زندگی میں برکت پیدا کرے گا، یعنی جو ہے وہ رہے گا بھی اور گھٹے گا نہیں، انشاءاللہ بڑھے گا اگر تم رمضان کے حق کو ادا کرو گے۔ پہلی چیز ہے برکت۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے رحمت، جس کا دائرہ برکت سے بڑا ہے۔ برکت اس کے اندر محدود ہے جو ہے ہمارے پاس، رحمت اس سے بڑی ہے۔ رحمت کا دائرہ برکت سے وسیع ہے۔ برکت کا تعلق اس چیز سے ہے جو موجود ہو، رحمت کا تعلق اس سے بھی ہے جو ہے ہمارے پاس، اور رحمت کا تعلق اس سے بھی ہے جو ہمارے پاس اب تک نہیں ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، جو ہے وہ رہے گا، بڑھے گا، اور جو نہیں ہے وہ آتا چلا جائے گا، اور جو مصیبتیں ہیں وہ ٹلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اس رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت ماہ مبارک رمضان کی والمغفرہ،
یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے مغفرت لے کے آ رہا ہے. مغفرت کا تعلق رحمت کا تعلق میں بہت زیادہ تشریح کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ایک ہی لفظ پہ بہت زیادہ رکنا بھی مناسب نہیں ہے. برکت کا تعلق خیر سے ہے، لیکن خیر جو اس صرف خیر سے ہے. مغفرت کا تعلق گناہ سے ہے. انسان کے گناہ معاف ہوگا، یہ ہے مغفرت. غفران، مغفرت، یعنی جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ رمضان اس کے تدارک کا مہینہ ہے، اس کے معاف کیے جانے کا مہینہ. برکت جو ہے اس کے رہنے اور بڑھنے کا مہینہ ہے. توجہ دیجئے گا ذرا سے. مغفرت جو مصیبت ہم نے اپنے سر پہ ڈالی ہے گناہوں کی، اس سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ. لیکن رحمت، اس کا تعلق دونوں پہلوؤں سے ہے. رحمت کا رشتہ اس نیکی سے بھی ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو، اس نعمت سے بھی ہے جو ہمیں مل چکی ہے کہ باقی رہے، اس نعمت سے بھی ہے جو نہیں ملی ہے کہ آ جائے. اور رحمت کا تعلق اس برائی سے بھی ہے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس برائی کے جو اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو رہے ہیں ان اثرات سے بھی ہمیں نجات مل جائے. رحمت کا تعلق اس سے بھی ہے کہ جن گناہوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ معاف کر دیے جائیں، اور جن گناہوں سے اب تک اپنے کو بچا کے رکھا ہے رحمت خدا سہارا بنے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اندر یہ قوت بڑھ جائے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکیں. لہذا برکت کا تعلق صرف وجودی خیر سے ہے، مغفرت کا تعلق صرف شر سے اور گناہ سے ہے، لیکن رحمت کا تعلق ادھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھی ہے اور ادھر آئی ہوئی مصیبتوں کے بچا لینے سے اور اپنے گناہوں کے معاف کرا لینے سے بھی ہے. یہ مہینہ تینوں کام کرے گا، برکت لے کے بھی آئے گا، رحمت لے کے بھی آئے گا، اور انسانی زندگی میں مغفرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا. اب اس کے بعد اس مہینے کی قدر و قیمت پیغمبر کے الفاظ میں ہم محسوس کر سکیں تاکہ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے روزے کو صرف بھوک اور پیاس نہ بننے دیں. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالی ہے افضل اللیالی. یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا مرتبہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہیں، اور اس کی راتیں ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر دقیقہ، ہر سیکنڈ، ساری زندگی میں انسان کے جتنے لمحے گزرتے ہیں، جتنے منٹ، گھنٹے، دن گزرتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. فضیلت رمضان کی بیان کر رہا پروردگار عالم نے، جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا، پیغمبر بیان کر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف بلائے گئے ہو. میں لفظوں کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا. اور تم اللہ کی طرف سے تمہیں عزت عطا کی گئی ہے. اب اس کے بعد اس کے فضل کو خصوصیت سے بیان کر رہے ہیں پیغمبر. انفاسکم فیہ تسبیح. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ کوئی عبادت کرنا ہے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کم سے کم ایک سبحان اللہ زبان سے دہرانا ہوگا، ایک لا الہ الا اللہ زبان سے دہرانا ہوگا. خالی لیٹ کے اگر آنکھیں بند کی لیٹے ہیں تو عبادت نہیں بننے والی. لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہ انفاسکم فیہ تسبیح. تم جو یہ سانس لے رہے ہو، تمہارا یہ سانس لینا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار سانس لے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک سانس ایک تسبیح ہے، خدا بن رہی ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح ہے، خدا ہیں. نومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند اس پورے مہینے میں عبادت ہے. اس میں یہ قید نہیں لگائی پیغمبر نے کہ تم جب روزہ رکھ کے دن میں سو گے تو عبادت بنے گی. نومکم فیہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، چاہے وہ دن کی روزے دار کی نیند ہو اور چاہے وہ رات کی نیند ہو جب انسان روزہ نہیں ہے، وسعت ہے اس میں. نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہاری نیند عبادت بننے والی. اور اس کے بعد ایک اتنا بڑا وعدہ ہے
کہ جس وعدے کی قیمت کو ہم شاید محسوس نہیں کر سکتے. اتنی نیکیاں کر کے بھی آدمی ہر وقت اس بے چینی کا شکار رہتا، ہر نیکی میں تو کمیاں ہی کمیاں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کمیوں کے نتیجے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں، اور جب پتہ نہیں قبول ہوا تو پھر اس کے بعد حشر کیا ہونے والا اس کا بھی پتہ نہیں. ایک اضطراب اور ایک بے چینی ایک مومن پر ہمیشہ طاری رہتی ہے، اور مومن کی صفت بھی بتائی گئی ہے. ائمہ طاہرین نے بتایا ہے کہ مومن کے دل میں دو خانے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک اللہ کی امید سے بھرا ہوا اور ایک اللہ کے خوف اس کے ڈر سے بھرا ہوا. امید سے بھرا ہوا اس طرح کہ ساری زندگی جو میں نے گزاری ہے، ان ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان سب پر جہنم کے لائق ہوں، میں ہر گناہ پر میں جہنم کا لائق ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کرم سے مومن یہ ہمیشہ امید لگا کے رکھے کہ میری ساری غلطیوں کے باوجود وہ میری کسی ایک نیکی پر بھی مجھے جنت پہنچا سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی مومن کے دل کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ ساری خطاؤں کے باوجود یہ امید رکھے کہ کسی ایک نیکی پر بھی وہ مجھے جنت پہنچا سکتا ہے، اور دوسری طرف ساری نیکیوں کے باوجود جو میں نے زندگی بھر کی ہیں، اتنی مجلسیں کی، اتنے ماتم کی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی تلاوت کی، حج کیا، آدمی نیکیاں سوچے، اتنی ساری نیکیوں کے باوجود یہ ڈر دل میں ہمیشہ برقرار رہے کہ جس ساری نیکیوں کے باوجود اللہ مجھے کسی میری ایک خطا کی وجہ سے بھی، کسی ایک گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. معصومین نے کہا ہے کہ مومن کی، سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں دو حصے ہوں اور دونوں بالکل برابر ہوں. ایک طرف یہ امید والا حصہ ہو اور ایک طرف یہ ڈر والا حصہ ہو. اور پھر اس کے بعد اگر اس طرح مومن زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا آخری نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ روایت کہتی ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں ایک صحابی ایک مومن کے سرانے پہنچے جو دم توڑ رہا تھا، تو پیغمبر نے جب اس سے احوال پرسی کی، مزاج پوچھا، خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ کے رحمت کی امید ہے. یہی پیغمبر نے سکھایا تھا. مرتے وقت بھی آدمی کو یہی ہوگا. اللہ ہم سب کو نجات دے. گناہوں کا ڈر ہے اور رحمت کی امید ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ انشاءاللہ جس کا ڈر ہے اس سے بچو گے اور جس کی امید ہے اس تک پہنچو گے. رمضان کے مہینے کی خصوصیتوں میں سے پیغمبر خدا نے جو خصوصیت بتائی، ہم سارے اعمال کر کے ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں کیا حشر ہوا ہمارے اعمال کا، مگر رمضان کے سلسلے میں پیغمبر خدا ضمانت لیتے ہیں، نومکم فیہ عبادت، تمہاری نیند عبادت ہے، وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل، تم جو بھی اچھے کام اس مہینے میں کرو گے وہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے علاوہ جو نمازیں ہم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، جو پڑھی ہمیں نہیں پتا قبول ہوں گے کہ نہیں قبول ہوں گی، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں رمضان میں نمازیں پڑھو گے تو قبول ہوں گی انشاءاللہ. رمضان کے علاوہ جو تلاوت کی ہمیں امید لگائے ہیں کہ وہ تلاوت قبول ہوگی، مگر پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں جو تلاوت کرو گے وہ قبول ہوگی. رمضان کے علاوہ جو دعا اس کے لیے خصوصیت سے وعدہ کیا، دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا قبول ہوگی. رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو میرے عزیزوں، روایت کا اور حصہ ہے جو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں رکھوں گا، جس میں وہ آداب، وہ امور جن کی طرف دھیان رکھ کے روزہ رکھنے کا سلیقہ پیغمبر نے سکھایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے روزے کی کوالٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں کل اس سلسلے کو باقی رکھوں گا. 2-3 دن رمضان کیسے گزارا جائے اور اس کے آداب کیا ہوں، کن چیزوں کا خیال رکھیں، کیا کریں اور کن کاموں کو انجام نہ دیں، یہ تفصیلات اور جزیات آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر گفتگو اور آگے بڑھائی جائے گی. آج یہیں پر بات کو ختم کرتے ہوئے مسائل میں، روزے کے مسائل سے گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں. روزہ میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ کاموں کے انجام نہ دینے کا نام ہے، کچھ کاموں کو چھوڑ دینے کا نام ہے.
اس میں جو سب سے پہلی بات ہر دماغ میں آتی ہے اور ہر عبادت کے سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیت کا مسئلہ، کہ روزے کی نیت کا مسئلہ کب کی جائے گی، کس وقت کی جائے گی۔ دیکھیے جو مومن ہے، روزے دار ہے، وہ ہمیشہ اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا۔ کب نہیں ہوتی اس کی نیت کہ میں رمضان میں روزہ نہیں رکھوں گا؟ چاہے آپ اس سے محرم میں پوچھئے کہ رمضان آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ خیال کیا بھائی، رمضان ہے، روزہ رکھیں گے۔ چاہے شعبان ہو، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے۔ تو جو روزے دار ہے اس کی روزے کی نیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ اب اگر بہت وضاحت ہی کی ضرورت ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ کو سفر درمیان میں نہیں کرنا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ مثلا میں 10-11 رمضان 2 دن سفر پہ جانے والا ہوں تو اس 2 دن میں روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے علاوہ میں رہوں گا گھر پہ، روزے رکھوں گا، تو پھر پورے رمضان کے روزوں کی نیت آپ ایک مرتبہ آپ کے دماغ میں ہے ہی ہے خیال، میں پھر وہی دوہرا رہا ہوں کہ کوئی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دماغ میں خیال ہے کہ مجھے پورے رمضان میں روزے رکھنا ہے، یہ نیت کافی ہے۔ اور خصوصیت سے اگر بالکل معین وقت ہی کا پتہ چلانا ہے تو روزہ رکھنے کی نیت، اس میں روزہ رکھنا بھی اردو کی بول چال کی ایک مجبوری، روزہ کوئی رکھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ روزہ تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام ہی نہیں ہے، یہ ہماری بول چال کی مجبوری ہے، اور جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ لفظوں کے ساتھ کچھ معنی بھی الٹ کے بلا وجہ آ جاتے ہیں۔ روزہ کہاں رکھنے جا رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو روزہ تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، آدمی بس یہ ارادہ ہے کہ بھئی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کاموں کو ہم رمضان میں انجام نہیں دیں گے۔ ان میں کھانا پینا، جن کاموں سے غسل واجب ہوتا ہے انسان پر، چاہے وہ مرد پہ واجب ہو چاہے وہ عورت پہ واجب ہو، غسل جنابت، غسل حیض و نفاس و استحاضہ، ان کاموں، اس نجاست پر باقی رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ سحر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آدمی کو عالم طہارت میں ہونا چاہیے۔ عالم طہارت کا مطلب یہ نہیں کہ باوضو ہونا چاہیے، رمضان میں روزے میں وضو کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے، لیکن اگر رات میں غسل واجب ہوا ہے تو اس سے سحری سے پہلے غسل کر لینا ضروری ہے، تب روزہ صحیح ہوگا۔ میں یہیں پہ وضاحت کر دوں کہ اگر دن میں غسل واجب ہو جاتا ہے، آدمی ارادے سے نہیں عمل کو انجام دیتا جس سے غسل واجب ہوتا ہے، سو گیا ہے اور غسل واجب ہو گیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ روزہ انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو انسان اختیاری طور پر جن کاموں کو انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو روزہ توڑنے والی چیزیں، ان میں طے کرنا ہے، الٹی آنا، وامٹ کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیمار ہوا آدمی اور وامٹ ہو گئی، الٹی ہو گئی، قے ہو گئی تو بیمار ہونے سے ٹوٹ جائے گا روزہ، قے ہو جائے گی اگر نہیں، کھانسی آ گئی یا کوئی پرابلم ہو گئی اس سے نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ جان بوجھ کے آدمی کوئی ایسا کام کرے، دوا لے، مثلا پوائزننگ ہو گئی ہے، کوئی ڈاکٹر دوا دے رہا ہے، وہ قے کرا رہا ہے، وامٹ کرا رہا ہے، تو اب یہاں جان بوجھ کے، چاہے مجبوری کی وجہ سے کر رہا لیکن کر رہا اپنے ارادے سے، تو یہاں پر پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ جو چیزیں ہماری زندگی میں فہرست، ان کی 9-10 چیزیں ہیں جو روزے کو توڑتی ہیں، جو ان کی فہرست کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور ان میں سے بہت سی چیزیں حقیقتاً روزمرہ انسان کی زندگی میں ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ میں ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو روزے کو، ہماری آج کل کی روزانہ کی زندگی ہے ان میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان میں سے ایک کھانا پانی بتایا میں نے آپ کی خدمت میں۔ اب اس کھانے پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا پانی یعنی منہ میں لینا کھانا پانی نہیں ہے، حلق سے پیٹ میں اتارنا کھانا پینا ہے۔ اگر اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی چیز کا منہ میں لینا، پانی منہ میں لینا، یہ کھانا پینا نہیں ہے۔ پانی کو منہ سے لے کے حلق سے اتارنا، پیٹ میں پہنچانا، یہ پینا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ وضو کرتے ہیں رمضان میں، تو وضو میں 3 مرتبہ کلی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پینا نہیں ہے، منہ میں پانی لینا اور ہے اور منہ میں پانی لے کے پینا اور ہے۔ اسی طرح سے کھانا،
منہ میں کوئی کھانے کی چیز لے لینا اس سے روزہ باطل نہیں ہو جائے گا. اس کی مثال جو کتابوں میں لکھی ہے جس پہ لوگ چونک جاتے ہیں کہ کھانا پکانے والا نمک چکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نمک زبان سے چکھا، ہم نے منہ میں لیا، پھیکا ہے نمکین ہے کیا ہے پتہ چل گیا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے گھونٹا نہیں، حلق سے اتارا نہیں، اسے اگل دیا، تھوک دیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آیا رمضان میں ہم برش کر سکتے ہیں کہ نہیں. پیسٹ اگرچہ کھانے کی چیز تو ہے نہیں لیکن کھانے جیسی ہے اور بچہ کھا بھی لیتے ہیں، تو پیسٹ آدمی منہ میں لیتا ہے، برش چلاتا ہے، برش چلا کے پیسٹ کو منہ میں روکے رکھتا ہے، حلق میں نہیں اترنے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو تھوک دیتا ہے. اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ کھانا نہیں ہے. کھانا نام ہے منہ میں کسی چیز کو لے کے حلق سے اتار دینے کا. میں بار بار اس لفظ کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جب آپ کے سوال دماغ میں کسی بھی چیز کے لیے آئے، سرما لگانا، کاجل لگانا، کان میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنا، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی چیز نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اس لیے کہ کھانا پینا ہے منہ میں لے کے کسی چیز کو، دہن میں آنے کے بعد اس کو گلے سے اتارنا، یہ کھانا پینا نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں، جو تصورات ہمارے دماغ میں آ سکتے ہیں، انجیکشن لینا، انجیکشن آدمی کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں اتاری جا رہی ہے منہ سے، رگ میں جا رہا ہے، چاہے مسلس میں جا رہا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ انجیکشن جس کو کچھ اور شاید کہتے ہیں، جو غذا سیدھے بدن میں بوتل میں لے کے جو حلق سے جن کے ذریعے پیٹ میں کھانا نہیں پہنچ سکتا دوسرے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، وہ کھانا پہنچانا ہے، وہ روزے کو ختم کرے گا. لیکن جو انجیکشن عام طور پہ دوا کے شکل میں ہم آپ لیتے ہیں یا وٹامنس کی شکل میں لیتے ہیں، یہ انجیکشن لینا ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کھانا پینا نہیں ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور، پھر اگر آپ ایک دو سوالات چاہیں گے، پھر نماز کا وقت میں میرے خیال سے 20 منٹ باقی رہ گئے، دعا افتتاح پڑھ لیں گے. آج یہیں پہ بات کو ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ کل اس کے جزیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. جو کھانے پینے سے متعلق ہے، جو میں نے گفتگو کیا روزے سے متعلق، اگر اس سلسلے میں کوئی گفتگو، کوئی وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ بسم اللہ فرمائیں. جی جی جی، ہاں انجیکشن ہے، وہ بھی روزہ باطل نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی انجیکشن ہے. خوشبو، روزہ جو باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان میں خوشبو سونگھنا نہیں ہے. اصل میں دو چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی میں، دو چیزیں مل جل گئی ایک دوسرے سے. کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، توڑتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کاموں کا روزے میں کرنا مکروہ ہے. مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں، صرف روزے کا ثواب کم ہوگا. خوشبو سے متعلق جو مسئلہ ہے اسے توجہ سے سنیں. خوشبو سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جو خوشبودار پھول ہے، گلاب، بیلا، چمیلی، مونگرا، جو خوشبودار پھول ہے یا خوشبودار پتی ہے، پودینہ، دھنیا، ان خوشبودار پھولوں یا پتیوں کا سونگھنا مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے بس. تو جب یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ مکروہ کیا ہے، تو اب اس سے باہر جو کچھ ہے وہ مکروہ بھی، حرام تو یہ بھی نہیں ہے. خوشبو سونگھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. مبطلات روزہ میں گنتی سنا دوں گا پوری آپ کو، میں نے آج گفتگو صرف شروع کی ہے، میں کاغذ پہ لکھ کے لے آؤں گا تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے مجھ سے. 10 چیزیں ہیں عام طور پر زیادہ سے زیادہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں جو مکروہ، ان کی گنتی بھی گنا دوں گا آپ کے سامنے. اس سے ہم یہ محسوس کر سکیں گے کہ اس سے باہر جو کچھ ہے وہ نہ روزہ توڑنے والا ہے، نہ روزے کو ثواب کو کم کرنے والا ہے. خوشبو سونگھنے سے متعلق میں وضاحت کر دوں کہ خوشبو، خوشبودار پھول اور خوشبودار پتی کا سونگھنا مکروہ ہے. اس کے نتیجے میں سینٹ، عطر، اس کی خوشبو لگانا، اس کی خوشبو
پہنچنا ناک میں، اس کی خوشبو سونگھنا، نہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے نہ یہ روزے میں مکروہ ہے۔ توضیح المسائل میں آپ نے اس مسئلے کو، جہاں روزے کے مسائل شروع ہوئے ہیں وہاں مبطلات روزہ پہلے بحث میں آئیں گے، اور مبطلات روزہ نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ جس مرجع کا توضیح المسائل چاہیں آپ کھول لیں، اور جس کی آپ تقلید میں ہوں، نیٹ پہ جائیں، اس کا نام گوگل پہ ٹائپ کریں، ڈال لیں، آپ سب کے پاس ہو گئی، بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اس میں مسائل میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو جو چیزیں مکروہ ہیں روزے میں، ان کی فہرست میں صرف اتنا تذکرہ ملے گا۔ اور پھر جو استفتاءات ہوئے ہیں ان میں لوگوں نے سوالات کیے بھی ہیں، اس میں جوابات بھی موجود ہیں کہ اس سے روزے کا ثواب اور اجر بھی کم نہیں ہوتا، نہ یہ روزے کو توڑتا ہے اور نہ روزے کے ثواب کو کم کرتا ہے۔ فی الحال تو جتنے فقہا ہیں ان سب نے تقریباً ایک ہی بات کہی ہے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی پر روزہ واجب ہوتا ہے اور 15 سال کی عمر میں لڑکے پر روزہ واجب ہوتا ہے۔ اس میں ہم بحثیں کرتے ہیں اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور زحمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان زحمتوں کا الگ الگ حل بھی تلاش کرنا ہوگا ہمیں، اور بیان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن جو فتوے ہیں وہ یہی ہیں، 15 سال کی عمر میں لڑکے پر روزہ واجب ہوتا ہے اور 9 سال کی لڑکی ہو جانے پر اس پر روزہ واجب ہوتا ہے۔ جی، اصل میں جب یہ جیسے یہاں کے دن ہیں 18 گھنٹے 17 گھنٹے کے ہیں، آج ہی میں استفتاء دیکھ رہا تھا، سویڈن ڈنمارک وغیرہ سے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ 20-20 گھنٹے کے 22-22 گھنٹے کے دن ہیں، تو ہم یہاں رہنے والے کیا کریں؟ جب دن اور رات 2 حصوں میں زندگی تقسیم ہے تو اس میں عبادتیں اسی اعتبار سے باقی ہیں۔ اس میں جواب یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں سے ہٹیں، نہیں ہٹ سکتے ہیں تو سفر کر کے قصر کریں۔ لمبے دن میں جو روزہ رکھنا انسان پر واجب ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا بچہ کمزور ہے تب بھی ہم اسے روزہ رکھنے دیں اور وہ روزہ رکھے۔ جہاں تک وہ روزہ رکھ سکتی میری بچی جو 9 سال کی ہے، کم سن ہے، کمزور ہے، یا 15 سال کا بچہ ہے، کم سن ہے، کمزور ہے، جتنی طاقت اس میں ہے اتنا وہ رکھے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو پھر اب اس کو روزہ توڑوا دیا جائے گا، صبح سے اس کو چھڑوایا نہیں جائے گا۔ یہ صرف بچے یا بچی کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ 18 گھنٹے کا روزہ ہے، میری صحت ایسی نہیں مثلا میں رکھ سکوں 18 گھنٹے، 15 گھنٹے رکھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں بے ہوش ہوا جاتا ہوں، بس اب شوگر ڈاؤن ہے اور گرا جاتا ہوں، تو اب یہاں روزہ نہیں رکھنا، مجھے توڑنا پڑے گا مجھے۔ لیکن اس کی وجہ سے میں صبح ہی سے نہ رکھوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں دوسرا حکم یہ ہے کہ اتنا ہی کھائے جتنا جس سے زندگی کو جاری رکھ سکے، یہ نہیں کہ اب توڑ دیا تو خوب جی بھر کے کھا لیا۔ حتیٰ کہ مسافر کے لیے بھی حکم ہے کہ روزہ حرام ہے اس پر، لیکن اس کے لیے بھی ثواب اسی میں مستحب یہی ہے کہ وہ کم کھائے، جی بھر کے نہ کھائے۔ تو بچے اور بچیوں میں جن جگہوں پہ جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں، مجھے بھی احساس، آپ کو بھی احساس ہے، میرا بچہ بھی یہاں ہو، مجھے بھی زحمت محسوس ہوگی، لیکن اس میں حل یہی ہے کہ اس کو روزہ رکھوایا جائے گا۔ جس جگہ جا کے وہ رکھنے کے لائق نہ دکھائی دے وہاں توڑوا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ناراض نہ ہوئیے گا، میں صرف فتویٰ، اور فتویٰ بھی فقیہ اپنی مرضی سے نہیں بیان کرتا، اپنے شعور، اپنی عقل، اپنے علم، ہر چیز کی پوری مدد لے کے پھر قرآن اور حدیث سے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ غیبت امام کے دور کے یہ مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں جو ظہور امام پہ ہی حل ہونے والی ہیں۔ اس وقت ہم وہ روزہ توڑ دیں گے، یا وہ بچہ اس روزے کو یا بچی روزے کو توڑ دے گا۔ پھر جب چھوٹے دن آئیں گے تو اس وقت اس روزے کو اسے قضا کے طور پہ رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اسے صبح سے چھوڑوا دیا تو یہ ہم نے اسے گنہگار کیا، اور اس کے ذمے ہر روزے کے بدلے 60 روزے واجب ہو جائیں گے، قضا کے علاوہ 60 روزے کفارے کے واجب ہو جائیں گے، جو ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کے ذمے آ جائیں گے یہ والدین گنہگار ہوں گے، اور وہ بھی بلا وجہ مسئول الذمہ اور گنہگار ہوگا،
اور شعور آنے کے بعد اس کو بلا وجہ وہ قضا روزے مصیبت بن جائیں گے. لہذا صبح سے ہرگز نہ چھڑوائیے, رکھوائیے. عمر ہو گئی ہے, جس عمر پہ جس وقت پہنچنے کے بعد وہ لگے کہ اب یہ اس کی قوت برداشت سے باہر ہے, اس وقت اس کا روزہ اسے توڑ لینے دیجیے. اس سے بھی زبردستی نہ کیجیے. وہ توڑ دیتا ہے, خود سمجھتا ہے, سمجھتی بچی کے توڑ دیں تو توڑ دیں, پھر اس کی قضا جب چھوٹے دن ہو جائیں تب رکھوا لیجئے گا. یہ وہ فتاوا ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. میں خود فقیہ اور مجتہد نہیں ہوں. مجھ سے بحث کرنے کے لیے نہ آئیے گا کہ ایسے میں فقہا معاف کیوں نہیں کر دیتے ہیں. فقہا کے ہاتھ میں معاف کر دینا نہیں ہے, نہ میرے ہاتھ میں معاف کر دینا ہے. بس اب دعا افتتاح پڑھ لیں. نماز میں 10 ہی منٹ رہے گا. تو نہیں ہو پائے گا. مومنات کے پاس کوئی اگر سوالات ہو تو وہ ادھر رک گیا. کھانے پینے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن کلی کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا. لیکن روزے دار کا وضو کے لیے کلی کرنا, اس پہ پابندی نہیں ہے, وہ اسی طرح مستحب ہے. لیکن روزے دار کا روزے کے عالم میں وضو کے علاوہ کلی کرنا کہ منہ سوکھا جا رہا ہے تو لو کلی کر لیں, یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. اس سے بھی روزہ, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن مکروہ ہے. اور اس مکروہ کا ڈر یہ ہے, اس خطرے کو بھی سمجھ لیں, ثواب کم ہوگا, لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر اس کلی میں غلطی سے بھی پانی اتر گیا, وضو میں نہیں, بہانہ نہیں بنائے گا کوئی کہ ہم وضو کر رہے تھے پانی اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. وضو کرنے میں جو ہم کلی کرتے ہیں, کبھی کبھی کلی کرنے میں غلطی سے اتر جاتا ہے پانی تھوڑا سے, تو وضو کرنے میں جو کلی کر رہے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اس میں وضو کرنے میں جو کلی کر رہے ہیں اس میں غلطی سے پانی اتر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن وضو کے علاوہ کلی کرنا مکروہ ہے, یعنی روزے کا ثواب کم کرتا ہے. اور اگر وضو کے علاوہ ہم منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کر رہے تھے اور اس میں غلطی سے بھی پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ خطرہ ہے, لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک مہینہ جاتا ہوں, ایک مہینہ آتا تو میں قصر نماز نہیں کرتا, چاہے اس لیے میری جاب کا نیچر ایسی ہے کہ کبھی میں 10 دن کے لیے جاتا ہوں, 10 دن کے کم کے لیے جاتا ہوں, تو میں نماز میں کیسے قضا کریں, قصر نہیں ہے پوری ہے. اسی طرح روزہ جو ہے وہ بھی میرا قصر نہیں ہوگا, میں سارا رکھوں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اگر جا رہا ہوں سمجھے دبئی کی طرف, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف وہ چل رہی ہوتی ہے, لمبا دن ہو رہا ہوتا ہے, صرف واپسی میں لمبا دن ہوتا ہے اور جانے میں صرف رات ہوتی ہے. انشاءاللہ سفر کے مسائل جب آئیں گے تب انشاءاللہ ان جزیات کو بیان کریں گے. جی جی, دونوں کا حکم الگ الگ ہے. جو بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا. اگر اس کی بیماری اگلے رمضان تک کبھی بھی ٹھیک ہو گئی تو اس کی قضا کرے گا, اور اس پر کوئی اچھا کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں, دو قسمیں بیمار کی ہوتی ہیں. ایک وہ بیمار ہے جو آج رمضان میں بیمار ہو گیا لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, اور ایک بیمار وہ ہے کہ جو ایسا بیمار ہے کہ اب وہ اس بیماری سے اسے کبھی نجات نہیں ملنا, خدا نخواستہ ایسی بیماری آ گئی کہ اسے ہر 3 گھنٹے پہ دوائی کھانا ہے یا پانی پینا ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہے جو اس کی مجبوری ہے. تو ایک بیماری کی 2 قسمیں ہو گئیں. ایک بیماری وہ ہے جو اس وقت بیماری ہے لیکن بعد میں بخار آ گیا, مجھے شدت سے, میں 5 دن 7 دن بیمار ہوں, اتنا شدید بخار, روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ایسے بیمار پر روزہ ساقط ہے اور بعد میں اسے اس کی قضا کرنا, اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا ہے.
لیکن ایک بیمار وہ ہے جو ہمیشہ بیمار ہے، اور اسی طرح سے ایک انسان وہ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوری کی وجہ سے، اس کا جسم اتنا کمزور ہے وہ روزہ رکھنے لائق نہیں ہے، تو اس کا کفارہ جو کہلاتا ہے وہ ایک کھانا ہے. ایک کھانا جس کو دوسری مذہبی زبان میں ایک مد بھی کہتے ہیں. مد کا مطلب ہوتا ہے 750 گرام. یا تو ایک کھانے کی قیمت دے دیں کسی غریب کو جو مومن ہو، یا ایک مد 750 گرام گیہوں یا چاول کی قیمت ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوگی. اس کو مد کہتے ہیں. یہ مد ان کے لیے ہے ایک مد جن کا عذر معقول ہے. عذر معقول ہے اور روزہ نہیں رکھا انہوں نے. جن کا عذر معقول ہو روزہ نہ رکھے ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. کچھ وہ ہیں جن کا عذر معقول ہے، مسائل بعد میں آئیں گے، اور انہیں صرف قضا کرنا ہے، کوئی کفارہ نہیں دینا. اور ایک وہ ہے جن کا عذر معقول ہے، قضا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے بجائے کفارہ دینا، تو وہ ایک کے بدلے میں ایک ہوگا. ایک کے بدلے میں 60 روزے 60 کفارے تب ہیں جب آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. مومنین میں حضرت 4 یا 5 منٹ ہیں تو کچھ اعلانات ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے تو انشاءاللہ قبلہ نے جس طرح کہا کہ ہم لوگ دعا افتتاح آج صرف لیٹ ہوئی ہے، کل انشاءاللہ ہم نماز سے پہلے کریں گے، اور آج ہم دعائے افتتاح نماز کے بعد. دوسرا بہت اہم اعلان یہ ہے کہ جو مومنین